کیا سویڈن میں چھوٹے بچوں کے لیے سویڈش زبان کا ٹیسٹ لازمی ہونے جا رہا ہے؟ حکومت کا نیا اقدام: اسکول سے پہلے سویڈش زبان کی سکریننگ۔ اور کیا یہ انضمام یعنی انٹیگریشن کو مضبوط کرے گا یا نئی بحث چھوڑ دے گا؟ 2026 میں کیا بڑا فیصلہ متوقع ہے؟ اس سب پہ آج کے اس ولاگ میں بات کرتے ہیں۔ میں ہوں سٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آج ہم بہت ہی اہم معاملے پہ بات کر رہے ہیں۔ پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ سٹیزن شپ یعنی نیشنلٹی کے لیے سویڈش زبان کا ٹیسٹ ہوگا، اس پہ لوگ ظاہر بہت کچھ سوچ رہے تھے، لیکن اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ چھوٹے بچوں کی سویڈش زبان کے لیے بھی سکریننگ ہونی چاہیے، اور یہ ایک نہایت ہی اہم اور کسی حد تک متنازع کہہ لیں کہ سویڈش زبان کی جو لازمی سکریننگ ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اس پہ آپ تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہاں اسٹاک ہوم اور کچھ علاقوں میں سپورٹس لوگ ہیں، بچے جو ہے وہ گھروں پہ ہیں، چھٹیاں ہیں، اور رمضان کا ایک ماحول بھی ہوتا ہے، اس میں ہم زیادہ یعنی دین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو میں والدین کی توجہ ایک مرتبہ پھر اپنی ان کتابوں کی جانب مبذول کرواؤں گا جو میں نے بچوں کے لیے لکھی ہیں، جو ان کے اسلام کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں۔ یہ کتابیں اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی، اور ایک کتاب سویڈش میں بھی ہے، اور ان کتابوں کے بہت ایڈیشنز جو ہیں وہ پبلش ہوئے ہیں، نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان نے کیے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بہت ہی والدین میں پاپولر ہوئی ہیں، اور یہ کہانیوں کی صورت ہے، سوال جواب کی صورت میں، بچے دلچسپی سے پڑھتے ہیں، والدین بھی ان کو سٹوری ٹیلنگ کے طور پر رات کو سوتے وقت پڑھ کے سنا سکتے ہیں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے یہ کتابیں حاصل نہیں کی تو ضرور حاصل کیجئے، تاکہ اس رمضان میں آپ جو ہے وہ بچوں کو وہ پڑھ کے سنائیں۔ اس میں رمضان کے بارے میں بھی ایک کہانی ہے، پھر یہ سپورٹ لوگ ہیں، چھٹیاں ہیں، بچے گھروں پہ ہیں، تو بچے جو ہے وہ خود بھی نئے شوق سے پڑھیں گے۔ اب چلتے ہیں جناب ہم اس بہت ہی اہم معاملے کی جانب کہ سویڈن کی حکومت یعنی ریئرنگ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ مقرر کر دی ہے، اور اس کو یہ کہا ہے کہ وہ یہ چیک کرے کہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کی جو ہے سویڈش زبان کی سکریننگ یعنی اوبلیگاتورسک سپروک سکریننگ وہ متعارف کروائی جائے۔ اور اس ضمن میں جو سویڈن کے سماجی امور کے وزیر ہیں یعقوب فورسمین، ان کا کہنا ہے کہ سویڈش زبان تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ دوست بنا سکتے ہیں، مستقبل میں روزگار حاصل کر سکتے ہیں، اور بچے جو پری اسکول اور اسکول میں جب وہ جائیں، اگر ان کی زبان اچھی ہو تو پھر وہ پیچھے نہیں رہتے، وہ پڑھائی میں آگے چلتے ہیں۔ اس لیے حکومت چاہتی ہے کہ زبان کی کمی کو شروع سے ہی پہچان لیا جائے، تاکہ بچوں کی بہتر سپورٹ کی جا سکے، ان کی مدد کی جا سکے۔ اور اس سے جو ہے وہ اپنے سویڈش دوستوں کے ساتھ گل مل کے بھی رہیں گے، سماجی طور پہ بھی بہتر رہیں گے، اور تعلیم میں بھی آگے جائیں گے۔ اس حوالے سے جو دیگر وزراء ہیں ان میں ان کا بھی موقف سامنے آیا ہے۔ سوشل سروسز کی وزیر کمیلا وارسروم گرونویل، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر بچے کو برابر موقع ملنا چاہیے، اور چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہو، اور اس کا کوئی بھی جو ہے وہ پس منظر ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ایک مضبوط شناخت اور اچھے سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ سویڈن میں رہیں۔ اسی طرح جو سویڈن میں تعلیم اور انضمام کی وزیر ہے، جو لبرل پارٹی کی سربراہ ہے سیمونا محمسن، وہ خود بھی تارکین وطن میں سے ہے، ان کا کہنا ہے کہ بہت سے بچے زبان کی کمی اور سماجی تنہائی میں پروان چڑھتے ہیں، اور انہیں سویڈش زبان اگر صحیح طرح سے نہیں آئے گی تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور تعلیم میں بھی جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور ان کی ترقی کے جو مواقع ہیں وہ محدود ہو جائیں گے۔ جبکہ جو سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی جو حکومت کی اتحادی ہے، اس کے جو نمائندے ہیں پاتریک ریسلو، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو قدم ہے یہ انٹیگریشن کو مضبوط بنائے گا، اور سیگریگیشن علیحدگی یعنی الگ الگ ہونا اس کو کم کرے گا، یعنی جب بچوں کو زبان آتی ہوگی تو آپس میں گھل مل کے رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے بھی یا نہیں۔ تو یہاں پہ جو اعداد و شمار آئے ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ تارکین وطن کی اکثریت ہے، وہاں جو چھوٹے بچے ہیں ان کی سویڈش زبان میں مسئلہ ہے۔ مثلا جو یوتھبری گوتنبرگ کا علاقہ ہے بسکپ گورڈن، وہاں پہ صرف 64%، 64% جو بچے ہیں ان کی سویڈش زبان بہتر ہے، جبکہ پورے ملک میں یہ شرح 85% ہے۔ تو یہ کافی فرق ہے، اور یہ فرق ظاہر کرتا ہے کہ کچھ علاقوں میں بچوں کی زبان کے حوالے سے جو ہے وہ مسائل ہیں، وہ پیچھے ہیں، جس کا اثر بچوں کے مستقبل پہ بھی پڑ سکتا ہے۔
اب اس وقت جو سسٹم سویڈن میں چل رہا ہے بچوں کی اسکریننگ کے حوالے سے یا بچوں کی جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو وہ ہوتا ہی ہے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو بی وی سی ہے، بورن ووٹ سینٹرال، وہاں پہ وہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ دو یعنی اہم چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ عمومی طور پہ بچے کی وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی بولنے کی صلاحیت تھی کہ بچہ بول سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، یا اسی طرح وہ لکھ پڑھ سکتا ہے، اس کو پینسل کاغذ دیتے ہیں آپ لکھو، تو ایکچولی وہ یہ چیزیں چیک کرتے ہیں، وہاں پہ زبان چیک نہیں کرتے، وہاں پہ صرف بچے کی جو کہہ لیں کہ حواس خمسہ کہہ لیں، یہ جو 5 سینس ہے ان کو چیک کرتے ہیں، بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، اس کے باقی چیزیں کام کر سکتی ہیں، اور یہ ٹیسٹ رضا کرانا ہوتا ہے، اگر والدین نہ چاہیں تو وہ جو ہے وہ انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ اب ایک لازمی سسٹم ہو اور جس میں سویڈش زبان کو بھی چیک کیا جائے، اور اس کے حوالے سے جو ایک سابق ڈائریکٹر جنرل ہے ارنا سیلمن، ان کو بطور تحقیقاتی سربراہ مقرر کیا گیا ہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ چیک کریں کہ سکریننگ کس عمر میں ہونی چاہیے اور کون سا ادارہ یہ سکریننگ کرے، اور کیا یہ بارنوڈ سنترال کے ساتھ مل کے کیا جائے یا کسی اور کو جو ہے وہ اس کی ذمہ داری دی جائے، اور اس میں قانونی تبدیلیاں کون کون سی ہوں گی۔ یہ جو تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے جس کے سربراہ ایک سابق ڈائریکٹر جنرل ہے ارنا، ان کو یہ کہا گیا کہ یہ تمام چیزیں آپ دیکھ کے تو حکومت کو رپورٹ جو ہے وہ 24 اگست تک جو ہے وہ پیش کر دے، اس سال 24 اگست تک، اس کے بعد پھر حکومت اس کے حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی کرے گی۔ اب ہم اس کے دونوں پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں، اور میں ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ظاہر ہے ہر چیز کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ہوتے ہیں، تو جو اس کے میرٹس ہیں، ممکنہ فوائد ہے کہ اس میں ایک بچوں کی زبان بہتر ہوگی، اسکول میں ان کو مدد ملے گی، اسکول ان کی اسٹڈی جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ دوسرا کہ وہ دوسرے جو بچے، ظاہر یہاں پہ بچوں کی زبان سویڈش ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے آئے ہیں تو سویڈش زبان بولتے ہیں، تو اس طرح سے وہ انٹیگریشن بہتر ہوگی، دوست بنا سکیں گے، ان کی تعلیمی کارکردگی بہتر ہوگی، اور سماجی طور پہ جو ہے وہ تنہا نہیں ہوں گے، وہ گل مل کے رہیں گے۔ یار بچے جب فری ٹائم ہوتا ہے اس میں اسکولوں میں بھی کھیلتے ہیں، ویسے بھی ان کے دوست بنتے ہیں، تو یہ ان کے جو ہے میرے خیال میں میرٹس ہیں، فائدے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اس کے کچھ خدشات بھی ہیں کہ کیا یہ صرف امیگرینٹس کے بچوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا؟ کیا والدین کی آزادی جو ہے اس پہ کچھ اثر تو نہیں پڑے گا؟ کیا اس سے خاندانوں پہ زبان کے حوالے سے دباؤ تو نہیں آئے گا؟ اور پھر اس پہ حکومت کا پیسہ کتنا لگے گا؟ پھر ایک اور چیز ہے کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ جو فور اسکول ہے، نرسری ہے، وہ لازمی نہیں ہے، تو جو بچے اگر نرسری نہیں جائیں گے، ان کی زبان اچھی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں 2-3 سال کے، 1 سال کے بعد عمومی طور پہ یہاں جاتے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے کہ والدین کو پھر اپنے بچوں کو لازمی وہاں پہ بھیجنا پڑے گا؟ بھی کئی والدین اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھجواتے، تو یہ بھی ایک ہوگا۔ تو یہ جناب ایک ساری صورتحال ہے، اور ایک طرف نیشنلٹی کے لیے سویڈش لینگویج کی بات ہو رہی تھی، لیکن دوسری طرف یہ چیز آ گئی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ ایک حکومت چاہتی ہے کہ ایک سارا سلسلہ کیا جائے، اور اس کے ظاہر میرٹس اور ڈی میرٹس بھی ہیں۔ تو اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا یہ ایک اچھی تجویز ہے؟ اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں، نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔